سمدیت کے اعتبار سے انسان کو کس حد تک اور کن کن معاملات میں صبغۃ اللہ ہو جانا چاہیے، وضاحت فرما دیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ سمدیت ہے کیا؟ جو کچھ انعامات، جو کچھ نعمتیں، جو کچھ نور، جو کچھ علم، جو کچھ حکمت، جو کچھ دانائی، جو کچھ معاشرہ، جو اس کے اندر اشیاء تمہیں دے رہا ہے، خالق اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ خالق اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اگر تم بھی اپنی زندگی میں ایک تو اللہ سے مخلص ہو جاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے رو، اس کے آگے گریا کرو، گڑ گڑاؤ، مگر اس سے عافیت مانگو، مغفرت مانگو، پناہ مانگو، اس کا راضی ہونا مانگو، تو یہ اخلاص میں ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ تم اللہ سے اسباب دنیا مانگتے رہو۔ یہ بھی سمدیت ہے۔ دوسری مخلوق سے جو آپ کے معاملات ہیں، جو ڈیلنگ ہے، اس میں آپ جیسے کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ جو چیز آپ نے دریا میں ڈال دی وہ وہاں تو نہیں رکے گی، وہ چلی گئی۔ تو نیکی کرتے رہیں زمانے کے ساتھ، بھلائی کرتے رہیں، واپسی کی توقع نہ رکھیں، تو یہ سمدیت کا ایک طریقہ ہے جو آپ اپنا لیں گے۔ واپسی کی امید نہ رکھیں۔ اس سے 3 امیدیں انسان رکھتا ہے۔ اس سے تعریف کی امید رکھتا ہے، اس سے دعاؤں کی امید رکھتا ہے، اس سے کسی معاوضے کی امید رکھتا ہے۔ تینوں میں سے کسی قسم کی امید جس کے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے، اس کو قوت دے، طاقت دے، بیماری میں کام آئے، مفلسی میں کام آئے، اس سے ان تینوں میں سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سب سے بڑی سمدیت ہے جس کو ایک انسان اپنا سکتا ہے۔ دوسری سمدیت یہ ہے کہ کوئی چیز کسی سے مانگے نہیں، کسی مخلوق سے ڈیمانڈ نہ کرے، طلب نہ کرے، یہ بھی سمدیت ہے۔ اپنی نیند کو کم کر دے، یہ بھی سمدیت ہے۔ کیوں؟ اللہ تو سوتا ہی نہیں، مگر آپ کم کر کے سمدیت کے قرب میں پہنچ جائیں گے کہ آپ نے نیند چھوڑ دی۔ آپ کھانا کم کر دیں، اللہ نہیں کھاتا، آپ اس کے قریب پہنچ جائیں گے کہ آپ نے سمدیت اختیار کر لی کہ فاقے میں رہنا، روزے سے رہنا آپ نے پسند کیا۔ سونا کم کر دیں، بولنا کم، اللہ تو بولتا ہی نہیں، خاموش رہتا ہے، چند دفعہ بولا ہے جو ریکارڈ میں ہے، ورنہ تو وہ تو کام چلا رہا ہے اور کام کیے جاتا ہے۔ بولنا کم کر دیں، یہ آپ سمدیت کے قریب ترین ہو جائیں گے۔ مکمل سمدیت صرف اللہ کو جائز ہے اور اللہ کو زیبا ہے۔ کوئی مخلوق مکمل سمدیت اختیار نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ پیدا ہی بے بس کی گئی ہے۔ آپ زندہ ہیں مگر آپ کے سانس اللہ کے اختیار میں ہیں، جب چاہے کھینچ لے۔ سورہ اخلاص کی پیش کردہ توحید کو آپ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہم نے جتنی گڑ مڑ کی ہوئی ہے اللہ کے معاملے میں وہ ربوبیت میں کی ہے۔ ہم ناخداؤں کو خدا کہتے ہیں، اور کمال حسن ہے سورہ اخلاص کا، یہ کل سے شروع ہوتی ہے۔ کل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ارے بھائی کون کہہ دے؟ اس سورہ میں اللہ نے اپنے حبیب کی مرتبت بھی سمجھائی، اس کا مقام بھی سمجھایا۔ کون کہہ دے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے۔ تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا حسین بات ہے، کتنا معزز ہے وہ ہستی، کتنی عظیم ہے وہ ہستی جو اللہ کو تصدیق دے رہی ہے۔ انسانوں میں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ قرآن نے یہ بات اس میں واضح کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی سچی پرسنالٹی یونیورس میں نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ کے بارے میں آگاہی دے رہی ہے، اور وہ آگاہی جو خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یک و تنہا، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی شبیہ نہیں بن سکتی، اس کی شکل نہیں بن سکتی، کوئی اس کے مثال نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ہندوؤں کے ہاں ان کی وید ہیں وہ بھی آسمانی صحائف ہیں، اس لیے کہ ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
بھرپور اور مکمل تعارف موجود ہے، تصدیق موجود ہے، تاریخ موجود ہے۔ وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ وہ پرسنالٹی ہے، وہ ہستی ہے جس کی شبیہ ہم نہیں بنا سکتے، کسی شکل میں ہم اس کو نہیں دکھا سکتے۔ اسی لیے اتنا بڑا کوڈ رکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ روحوں کی شکل میں تو ہم سب نے دیکھا اس وقت تو وہ سامنے تھا۔ جب ہم نے کہا کالو بلا کہ تو ہے، اگر سامنے نہ ہوتا تو کالو بلا کا لفظ نہ آتا۔ اس کے بعد صرف رسول اللہ نے دیکھا، اور یہ آج تک صیغہ راز میں ہے کہ کس شکل میں دیکھا، کس حیثیت میں دیکھا، کوئی نہیں جانتا۔ جس کو آپ اس حد تک نہیں جانتے اس کی شبیہ نہیں بن سکتی۔ وہ تنہا ہے، تنہا رہتا ہے، تنہا رہنے کا عادی ہے۔ کوئی اس کی نہ مثال ہے نہ اس جیسا ہے۔ اور پھر دوسری بات سورہ اخلاص میں کہ نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی کہ کوئی اس کی نسبی اولاد نہیں ہے۔ جیسے ایک ماں باپ کے پیٹ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ یک و تنہا ہے، نہ والدین ہیں وہ، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی پرسنالٹی، یہ بہت بنیادی بات ہے، کیونکہ اگر اللہ کے رشتے ہوتے تو اللہ رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا۔ ہر کوئی رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی مامتا ہوتی ہے، یہ ایسی محبتیں ہوتی ہیں، یہ ایسی چاہتیں ہوتی ہیں، اولاد کی، خون کی اتنی تڑپ اور لگن ہوتی ہے کہ انسان اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتا۔ آج ہم بے شمار خامیاں، خرابیاں، غیر قانونی حرکات، غیر قانونی آمدن، ان محبتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بھلے اپنی زندگی ہم داؤ پہ لگا دیں، اپنی عزت داؤ پہ لگا دیں، اپنی عاقبت بھی داؤ پہ لگا دیں۔ اللہ ان چیزوں سے آزاد اور مبرہ، نہ اس کے والدین نہ وہ کسی کا ماں باپ، تاکہ کوئی بلیک میل نہ کر سکے اسے۔ ہم تو اپنی اولاد کی وجہ سے بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ اللہ آزاد ہے، بالکل آزاد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ یہاں اللہ نے قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں صمدیت کا حوالہ دیا ہے۔ پورے قرآن میں لفظ صمد کہیں اور نہیں ہے، صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ صمدیت کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز ہونا۔ کیا ہماری ویلفیئر سے اللہ بے نیاز ہے؟ کیا ہماری بہتری اسے مطلوب نہیں ہے؟ کیا ہماری فلاح نہیں چاہتا؟ ہماری تو فلاح چاہتا ہے، ہماری بہتری چاہتا ہے، ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، فضل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بے نیاز نہیں ہے، اس بات سے بے نیاز نہیں ہے کہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، آپ کو خوشگوار زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، اطمینان والی زندگی آپ کی دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو اپنی زندگیوں میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اللہ سے زیادہ کون آپ سے پیار کرے گا جس کی آپ مخلوق ہیں؟ اللہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ آپ کی طرف سے بے نیاز ہے، آپ سے بے نیاز نہیں ہے۔ آپ کی بہتری اور بھلائی تو ہر وقت چاہتا ہے، 24 آور کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ہے کہ میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہیں دوں گا۔ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا اور ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے رسول کے پاس جاؤ، کیوں نہیں جاتے اس کے پاس کہ اس سے کہو کہ تمہارے لیے بخشش مانگی اور میں تمہیں بخش دوں۔ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ہماری بہتری کا خوگر تو ہے، خواہاں تو ہے، مگر ہماری طرف سے ریٹرن میں بے نیاز ہے۔ ہم بعض اوقات بے نیازی کو بہت مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جو اس کی نعمتیں ہیں اس نے اپنی بے نیازی کی خاطر اس کا کوئی معاوضہ نہیں رکھا۔
सूरज आपको रोशनी देता है, आपको हरारत देता है, आपको तवानाई देता है, आपकी फसलें पकाता है, आपके समंदरों और दरियाओं से पानी उड़ा कर ले जाता है, को भाप बनाता है, बारिश का सामान करता है, गर्मैश का सामान करता है। कोई मुआवजा मांगता है सूरज आपसे? आप दे सकते हैं सूरज को कुछ? चांद आपकी रात को रोशन करता है, आपकी रातों को ठंडा करता है, आपके मद्दो जदर का बैलेंस करता है, पानी के उतार चढ़ाव के निजाम को चलाता है, आपको रास्ते दिखाता है जंगलों में, सहराओं में, समुद्रों में। उसने कभी कुछ मांगा आपसे? ये प्यारी हवाएं आपसे कुछ मांगती हैं जो आपको ठंड के पहुंचाती हैं? तितलियां कुछ मांगती हैं, फूल कुछ मांगते हैं, दरख्त कुछ मांगते हैं, लहलहाते खेत आपसे कुछ मांगते हैं, परिंदे और चिड़ियां आपसे कुछ मांगती हैं। ये सब आपको फ्री में है, क्योंकि अल्लाह जो इनामात आपको दे रहा है, आपसे उसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहता, आपकी तरफ से बेनियाज है, आपसे कुछ नहीं चाहता। आप अल्लाह को दे भी कुछ नहीं सकते जब तक आप अंदर से अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार ना हो। आपकी जिंदगी की डगर नहीं बदलती, क्योंकि असूल ये है, सबसे पहले इंसान की सोच तब्दील होती है। जब उसकी सोच तब्दील होती है, फिर वो उसके मुताबिक इरादे बांधता है, प्रोग्रामिंग करता है, फिर प्रोग्राम तब्दील होता है, फिर तीसरी कैटेगरी में अमल आता है, फिर वो उस प्रोग्राम पे अमल करता है। जब तक सोच ही ना बदले, अंदर फीलिंग ही डेवलप ना हो, तो कभी भी बंदे में तब्दीली नहीं आ सकती। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तलवार लेके दारे अरकम की तरफ आ रहे थे, और उसकी दरवाजे की जो एक वो गैप जो होता है, उसमें से लोग उनको देख रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे थे कि या रसूलल्लाह, उमर आ रहा है नंगी तलवार लिए। फरमाया आका ने कि आने दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल को पता था कि इसकी सोच बदल चुकी है, इसकी सोच बदल चुकी है। उसके बाद इरादा बदलना था, और फिर इरादा बदला, और फिर सारी कैफियत बदली। जब तक आपकी सोच तब्दील नहीं होगी, आपका अंदर तब्दील नहीं होगा, भले आप सारा दिन काबे में पड़े रहें। अबू जेल सारा दिन काबातुल्लाह के अंदर सोया रहता था, यहां फर्क नहीं आया तो प्रोग्राम में भी फर्क नहीं आया। जिसको ये आरज़ू है कि मैं अपने आप को बदल डालूं, अल्लाह के अच्छे और पाक लोगों में और मुकद्दस लोगों में और मुकर्रब लोगों में मेरा शुमार शुरू हो जाए, वो अपनी सोचों पे गौर करे, वो देखे कि उसका दिल किस तरफ माइल है, उसके दिमाग में क्या ख्यालात आते हैं, किस हद तक वो गौर व फिक्र करता है। जब उसकी सोच बदल जाएगी, उसके अंदर के से वो उसमें ये इस बात पे एग्री कर जाएगा कि मुझे अपने आप को तब्दील करना है, उसका लिटरेचर बदल जाएगा इमीडिएटली। जो किताबें वो पहले पढ़ता है वो कुछ और पढ़ने लग पड़ेगा। उसकी संगत बदल जाएगी, जिन लोगों में वो पहले बैठता है उनको छोड़ देगा, ऐसे लोगों के पास चला जाएगा कि जो उसके प्रोग्राम को नए अंदाज में मैनेज कर सके। उसका लिबास बदल जाएगा, लोगों के लिबास भी बदल जाते हैं, उसके औकात बदल जाएंगे, सोने के, जागने के, सारे औकात तब्दील हो जाएंगे। क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता? जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी टाइमिंग चेंज हो जाती है या वही रहती है? आपकी टाइमिंग बदल जाती है, जागने की, सोने की, सोकर उठने की, खाने पीने के अंदाज बदल जाते हैं, आपका जाहिर बदल जाता है। जब आप ये इरादा कर लें कि मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं। जो लोग तैयार नहीं थे वो सारे मारे गए, वो सारे मारे गए, एक भी नहीं बचा उनमें से।
اور جو تیار ہوئے وہ سارے اصحاب رسول بنے، مگر تیار آپ کو بہرحال اپنے آپ کو خود کرنا ہے۔ اگر اللہ آپ کو تیار کرے تو ایمان جبر ہو جائے گا، دین جبر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے چاہے میرا شکر کرو چاہے میرا انکار کرو، جو تمہاری مرضی ہے کرو، میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ہدایت اللہ سے طلب کرتے ہیں، اگر وہ خود ہدایت آپ پہ فکس کر دے، لاگو کر دے، تو پھر چوائس آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ دین آپ کی چوائس پہ چھوڑا گیا ہے، چاہے اللہ کا انکار کرو چاہے اللہ کا شکر کرو، چاہے اسے مانو چاہے اس کا کفر کرو، یہ لبرٹی دی ہے اس نے آپ کو۔ تو جو خود کو تبدیل کرنا چاہے گا اپنا رویہ بدلے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس کا ارادہ بدلے گا۔ مگر ایک بہت خوبصورت بات شمس تبریز علیہ الرحمہ نے کہی کہ جو لوگ اپنی تجدید کرنا چاہتے ہیں، نئی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، نئے انداز میں جینا چاہتے ہیں، نئے افکار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، نئے دین کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، نئے لوگوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، عظیم بننا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں ایک طریقہ اپنانا پڑے گا، وہ ہے موتا قبل از موت، موت سے پہلے مر جانا۔ اولیاء اللہ کا یہ سبق رہا ہے ہمیشہ۔ موت کیا چیز ہے کہ جب آپ میں خواہشوں کی تکمیل نہ کر سکیں اور خواہشیں آپ کی دم توڑ جائیں۔ خواہشوں کا دم توڑ دینے کا نام موت ہے۔ تو موت سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کی موت کر دو، خواہشوں کو مار دو۔ جب تم خواہشوں کو مار دو گے